الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وافضل البشر وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ میں رہوں یا نہ رہوں میرے دل کی یہ تمنا ہے، عزت قرآن رہے میرا دین اسلام رہے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ رات بہت خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، کثرت سے گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کے حوالے سے اختصار کے ساتھ کچھ ضروری باتیں عرض کرتا چلوں تاکہ ہمارے لیے اس رات کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے، اور اس رات کون کون سے عمل کرنے چاہیے ان اعمال کو بھی سمجھنا اور پھر اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ یاد رکھیں، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگا، وہ عمل جتنا مرضی اچھا ہو اسے رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا، صحابہ سے ثابت ہوگا، جن کی سند وہاں تک پہنچتی ہوگی، وہ اعمال اگر ہم اختیار کریں گے تو وہ قابل قبول ہوں گے۔ اللہ کے ہاں ان کا معیار ہے، اللہ کے ہاں ان کی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں، جن پر آپ نے خود مہر ثبت فرمائی ہے۔ چنانچہ شب برات کے حوالے سے کئی احادیث ملتی ہیں۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات ملتی ہیں۔ فقہائے کرام صالحین کا عمل ملتا ہے کہ شب برات کو ان کے ہاں اہمیت حاصل ہے۔ عملی طور پہ انہوں نے نفلی عبادتیں بھی کی، صلاۃ التسبیح کا اہتمام بھی کیا، کثرت سے استغفار بھی ملتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ اسی طرح 15 شعبان کا روزہ بھی ملتا ہے۔ صالحین نے 15 شعبان کا روزہ بھی نہیں چھوڑا رکھا ہے، اگرچہ یہ نفلی روزہ ہے مگر صالحین نے رکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان کے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ یوں یہ 15 شعبان کا روزہ بھی شعبان کا روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک عمل سے اس کی موافقت ہو گئی۔ اسی طرح ہر مہینے کو آپ علیہ السلام 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوں ایام 20 میں سے 15 کا روزہ بھی ثابت ہوا۔
تو شعبان کی 15 کا روزہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 15 شعبان کی رات بستر پہ نہ پایا تو میں ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی، تو میں نے آپ علیہ السلام کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ آپ علیہ السلام کو جب میں نے وہاں پایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے، ان کے پاس بہت جانور تھے، زیادہ تر ان کے پاس بکریاں بھیڑیں وغیرہ تھیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کی مثال دے کر سمجھایا صحابہ کو۔ یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے یہ ثابت ہوا کہ قبرستان بھی جانا چاہیے اس رات کو، 15 شعبان کی رات کو قبرستان بھی جانا چاہیے، اس پر سب متفق ہیں، مگر حد سے تجاوز نہ کیا جائے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ 15 شعبان کی رات قبرستان جانا اس رات کا جز نہ بنا لیا جائے، یا اس حد تک ضروری نہ سمجھا جائے کہ جو قبرستان اس رات کو نہیں جائے گا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ قبرستان جانا واجب ہے، فرض ہے، یہ نہ سمجھ لیا جائے، مستحب عمل ہے۔ آپ علیہ السلام اس رات قبرستان گئے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کا یہ پسندیدہ عمل ہے، نفلی عمل ہے، جائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ جائیں تو بھی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا استغفار کثرت سے کیا جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنو کلب کے جانوروں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ اس رات معاف فرماتے ہیں، ان کی بخشش فرماتے ہیں، تو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اگلے سال کا بجٹ بناتے ہیں، اگلے سال کے امور فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، جن جن کی ڈیوٹیاں ہیں ان کو ان کے امور دیے جاتے ہیں، احکامات دیے جاتے ہیں، رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، کون پیدا ہوگا، کون اگلے سال مرے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، کس کا نکاح ہوگا نہیں ہوگا، یہ فیصلے اس رات کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حتمی شکل جو ہے، صالحین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو دی جاتی ہے، حتمی شکل اس مسودے کو، جو مسودہ شعبان کی 15 کی رات لکھا جاتا ہے، مقدر کیا جاتا ہے ہر شخص کے بارے میں، اس کو حتمی شکل جو ہے لیلۃ القدر کو دی جاتی ہے۔ اس لیے استغفار بھی کرنا چاہیے، 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام 15 شعبان کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ 3 کام ضروری ہیں، جماعت کے ساتھ نوافل کا اہتمام نہ کیا جائے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام بھی نہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے 15 شعبان کی رات کو لمبا سجدہ کیا، اس قدر لمبا سجدہ کیا کہ میں خوف زدہ ہو گئی، مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں آپ علیہ السلام اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ میں نے پاؤں کو چھوا، میں نے جب پاؤں کو چھوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو حرکت دی، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا ڈر غلط تھا۔ پھر میں نے کان لگا کے سنا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام ایک دعا پڑھ رہے تھے،
وہ دعا بھی میں بتا دیتا ہوں، پڑھ بھی دیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے بار بار اس دعا کو پڑھتے سنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بار بار پڑھ رہے تھے۔ ہمیں بھی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اور کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اس میں گناہوں سے معافی کا ذکر بھی ہے، سزاؤں سے معافی کا ذکر بھی ہے کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، سزا نہ دینا، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ آپ کی تعریف کر سکیں۔ آپ نے جیسے اپنی تعریف خود فرمائی ہے آپ اسی لائق ہیں، ہم تو آپ کی تعریف کر بھی نہیں سکتے، نہ ہی تعریف کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس دعا کا خلاصہ ہے۔ میں دعا پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں کہ یا اللہ ہم نے آج تک جو نمازیں چھوڑی، آج ہم ان کی قضا کی کوشش کرتے ہیں۔ نوافل کے بجائے قضا نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ قضا نمازیں ساری رات پڑھیں، جتنی ہو سکے آپ قضا نمازیں پڑھیں، پھر جو رہ جائیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ آج ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ احسان فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ماضی میں نمازیں قضا ہوئی ہم ان کو پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی وعدہ کریں کہ یا اللہ رمضان کے جو روزے چھوڑ دیے، جو بھی آپ کے فرائض ہم سے چھوٹ گئے، چوک گئے، ان کی قضا کریں گے۔ اپنی زندگی میں ان کی تلافی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ تلافی کرتے کرتے مر گئے، کچھ رہ جائے تو اپنی طرف سے معاف کر دیجئے گا۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے، ہمارے بس میں جتنا ہوگا، ہمارے اختیار میں جتنا ہوگا ہم کوشش کریں گے۔ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بھی مانگے یا اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام غلط کھانے سے کمانے سے محفوظ فرما۔ غلط ہمارے پاس آئے بھی صحیح تو ہم تک نہ پہنچنے دیجیے گا۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے، اس لیے رزق حلال ہم تک پہنچا دے، اگرچہ تھوڑا ہو اس پر راضی رکھ دینا، ہمیں اس پر راضی کر دینا، اپنی رضا نصیب فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ دعائیں بتا رہا ہوں جو مانگنے کی ہیں، کسی طریقے سے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ شادی ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچ جائیں، غلطیوں سے بچ جائیں، خطاؤں سے بچ جائیں، برائیوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اچھے رشتے کا انتظام ہو جائے گا۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے، یا اللہ تیرا کوئی وارث نہیں ہے، تو وارثوں سے پاک ہے، اس لیے کہ تجھے فنا نہیں ہے، تو باقی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی، تو باقی رہے گا، تیری ذات باقی رہے گی۔ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں وارث کی ضرورت ہے، نائب کی ضرورت ہے، قائم مقام کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں بیٹا عطا فرما۔ کمزوری کی وجہ سے مانگ رہے ہیں، اس وجہ سے مانگ رہے ہیں کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، ہمارا کوئی نہ کوئی قائم مقام ہونا چاہیے، وارث ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیں گے۔ جنہوں نے آج تک چغل خوری کی، گلہ غیبت کی، انسانوں کی بے حرمتی کی، ایک دوسرے پر جملے کستے رہے، توہین آمیز ایک دوسرے کے بارے میں کلمات ادا کرتے رہے، ان کو بھی چاہیے کہ معافی مانگیں اور کہیں یا اللہ آج تک ہم حد سے تجاوز کرتے رہے، یا اللہ معاف کر دیجئے۔ ہم تیری تقدیر میں مداخلت کا سوچتے تھے کہ دیکھو فلاں کتنا گندا ہے، کالا ہے، فلاں چھوٹے قد والا ہے، فلاں جو ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، وہ بولتا ٹھیک نہیں ہے۔ یا اللہ ہم نے تیری تقدیر میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور
تیرے بنائے ہوئے نقشوں پہ ہم نے اعتراضات کیے، یا اللہ آج معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیں گے، مگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگیے، اپنا محاسبہ کر کے معافی مانگیے۔ آج کی مختصر گفتگو میں بس اتنا ہی، میں دعا پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیجئے، یہ دعا بار بار پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، سجدے کے علاوہ پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس دعا کو وطروں میں پڑھا کرتا ہوں، چنانچہ کتب میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو وطروں میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ خوبصورت دعا ہے، صرف 15 شعبان کی رات نہیں بلکہ زندگی کے معمولات میں اس کو شامل کر لیں، اس دعا کو پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ یہ خوبصورت دعا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا ہے اور اللہ کی تعریف کرنے کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جائے گی۔ دعا پڑھ دیتا ہوں، یاد کر لیجئے، اسے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، کثرت سے پڑھا کریں اس دعا کو، 15 شعبان کے علاوہ بھی پڑھا کریں، 15 شعبان کی رات کو تو کثرت سے پڑھنا ہے اس دعا کو۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔